ہمارے یہاں جلی ہوئی چیز رکھ دیتے ہیں، کوئی کہے گا نا اللہ کے نام پہ دو تو ہم اسے دے دیں گے۔ آپ اس موبائل کو چاہے یہ 5 لاکھ یا 11 لاکھ کا بھی ہو پکڑیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، مگر جلد پھٹی بھی ہوئی نا تو قرآن کو پکڑتے جائیں گے تو اسے پکڑنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ آپ نے اگر انٹرنیٹ کا چسکا لینا ہے تو گوگل کے نیٹ کا چسکا نہ لے، پھر مدینے کے کنیکشن کا چسکا لے، کہ اگر 10 بندے گھر میں افطاری والے ہیں تو 11 کی بنائیں، ایک کسی غریب کو دی جائے۔ سلسلہ سیفیہ سارا ہی غیرت مند لوگوں پہ مشتمل ہے کہ جو ہر مشکل وقت میں دین کے لیے کام بھی کرتا ہے تو اسی جذبے کو اپنے سینے میں دبا کے بیٹھے ہیں۔ ایک حدیث کی روایت ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف روایت قابل قبول ہے۔ حضور فرماتے ہیں بلند آواز سے درود جو پڑھتا ہے اس کے دل کی منافقت دور ہو جاتی ہے۔ تو اس نیت سے کہ بلند آواز سے درود پڑھیں گے تو دل سے منافقت کی میل ختم ہوگی اور والضحیٰ کے مکھڑے کے جلووں کا اجالا ہو جائے گا، اور ویسے بھی جب پیر کی توجہ سامنے ہو، درود پڑھا جا رہا ہو تو یقیناً قلب میں مصطفیٰ کی محبت کے جلوے بڑھتے ہیں۔ ذرا محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔ زینت محفل عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محبت اور شفقت فرمانے والے مجاہد آل سنت، سلسلہ سیفیہ سارا ہی غیرت مند لوگوں پہ مشتمل ہے کہ جو ہر مشکل وقت میں دین کے لیے کام بھی کرتا ہے تو اسی جذبے کو اپنے سینے میں دبا کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے جب صوفیاء کی محفل دیکھی تو یہ پھر بھی نظر آئے، اور جب مجاہدوں کی باری آئی یہ پھر بھی ہمیں نظر آئے۔ یہ پیروں کی دست بوسی کرتے بھی نظر آئے اور خادم رضوی کی ویل کو چومتے بھی نظر آئے۔ جناب خلیفہ احمد سیفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں برکتوں سے نوازے، اور مشائخ کی تجلیوں سے اللہ انہیں ایسا نوازے کہ یہ اپنے آپ کو ان کی صف میں کھڑا کرنے کے قابل بنا سکیں۔ استقبال رمضان شریف اور ذکر و نعت کے حوالے سے یہ آج کی محفل منائی جا رہی ہے۔ 4 بندے بھی مل کے بیٹھیں اور ان کے دل کی دنیا میں گنبد خضرا کا مکین جلوہ گر ہو جائے اور انہیں اپنے آقا سے نسبت ہو جائے، اور 4 بندے ذکر کی ایسی صدا لگائیں کہ ہر غیر کو دل سے نکال کے رب العالمین کو اپنے دل میں اس کے نور کے جلووں کو محسوس کریں، تو وہ محفل بڑی ہی کامیاب ہو جاتی ہے کہ جس محفل میں زبان ذکر کی لذت حاصل کر لے، دل شکر کی لذت حاصل کر لے، اور وہ محفل بڑی کامیاب ہو جاتی ہے کہ جس محفل کے بعد محفل میں بیٹھنے والے کو دنیا کا حسن دیکھنے کی طلب نہ رہے، والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے کی طرف لگ جائے اور مصطفیٰ کریم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کی فکر میں آ جائے، اور وہ ہر دم ذکر کی محفل کے بعد اٹھ کے یہی کہتا رہے کہ میں نے تو ذکر کے ساتھ وہ لو لگا لیا کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہوں نظر آیا مجھے، ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ تو ہم نے آج کی اس محفل میں، کیونکہ وقت چاہے تھوڑا ہے، رمضان شریف کیونکہ سعودیہ میں آج اعلان کر دیا گیا، پہلی تراویح ہے اور صبح انہوں نے روزہ رکھنا ہے، تو یقیناً کل ہمیں بھی مساجد میں قرآن کریم کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور یہ استقبال رمضان کے لیے محافل کا اہتمام کم از کم ہفتہ پہلے کرنا چاہیے۔ ویسے
29 شعبان کو محفل سجانا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا محفل سجاتے تھے، لیکن حضور 29 شعبان کو اس لیے محفل سجاتے تھے کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کی تربیت تو میں نے ویسے ہی کی ہوئی ہے۔ انہیں تو ہر وقت فکر آخرت لگی رہتی تھی، انہیں ہر وقت مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرنے کا شوق رہتا تھا۔ وہ تو کسی جگہ پہ محبوب کو سواری روکتے دیکھتے تو سفر میں ہوتے تو وہاں سواری روک لیتے، کیونکہ یہاں ہمارے آقا نے سواری کو روکا تھا۔ وہ کسی جگہ حضور کو بیٹھے دیکھتے تو سفر میں گزرتے تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے۔ ہمیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم تو محبوب کی اداؤں کو ادا کر کے ان پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اویئرنس لیں، ہم پیغام لیں کہ رمضان سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں جب شادیوں کے معاملات آتے ہیں تو ہفتہ پہلے شادیوں کی تیاری ریہرسل شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہ شریعت سے ٹکراؤ ہوتا ہے، مگر پھر بھی لڑکے تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے دوست کو مہندی کے لیے کیسے لے کے جانا ہے، بارات کے لیے کیسے لے کے جانا ہے۔ اگر وہ غلط کام کے لیے تیاری کر رہا ہے تو تم بھی تو ہفتہ پہلے تیاری شروع کر دو۔ رمضان کی پہلی رات رب کے سامنے کھڑا کس طرح ہونا ہے، اپنے رب کو سجدہ کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دلوں میں دماغوں میں ایک بات بٹھائیں، بچوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں کہ نماز جتنی رمضان میں فرض ہے اتنی غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں نماز کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں اس کے اجر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ رمضان کے علاوہ مثلاً آج آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نعت سنی، قرآن کی تلاوت سنی، میری کوئی بات پسند آ گئی، سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو 90 نیکیاں ملیں گی۔ 9 حرف ہیں، ہر حرف پہ 10 نیکیاں۔ لیکن کل اگر اعلان ہو جائے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، آپ چاند کو دیکھ لیں اور ایک دفعہ رمضان شروع ہونے کے بعد سبحان اللہ کہیں گے تو اب 90 نہیں، اب 630 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ رمضان میں اگر ایک نفل پڑھیں گے تو فرض جتنا ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں جتنا ثواب ملے گا۔ لیکن نماز کی فرضیت وہی رہتی ہے، کیونکہ کچھ مہینوں کی نسبت اچھی ہوتی ہے، جیسے میرے رب کریم نے نسبت کا ذکر کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اترا، تو قرآن کی نسبت نے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اسی لیے جب نسبت اچھی مل جائے تو مہینہ بھی شان پاتا ہے۔ زمین ساری رب کی، لیکن جس خطے پہ سبز گنبد ہے نا، وہ مدینہ سارے شہروں کا سردار ہے، کیونکہ اسے نسبت میرے مصطفیٰ کی مل گئی، کیونکہ وہاں کملی والے آباد رہے، وہاں محبوب کے قدم لگے۔ پوری دنیا میں حسین وادیاں، پوری دنیا میں باغات، وہ پھولوں سے لدے شہر بھی ہیں، لیکن میرے رب نے نا ایک ایسا شہر ہے جسے دیکھ کے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب یہاں پھول تو نہیں مگر تیرے قدموں سے اٹھنی والی دھول تو موجود ہے نا۔ محبوب تیرے قدم لگے، تیرے رب کو ساری دنیا سے یہ شہر پسند آیا، اور اس کی قسم رب نے فرما دی۔ تو بعض چیزیں ان کو مہینہ فضیلت دیتا ہے، بعض کو جگہ فضیلت دیتی ہے۔ اب یہاں آپ نماز پڑھیں تو 27 درجہ ثواب ہے، جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں آپ، اور اگر اللہ توفیق دے، قسمت میں اللہ لکھ دے
اور آپ سفر کر کے اس شہر میں پہنچیں کہ جہاں دعائیں بھی قبولیت کی مرادیں مانگنے جاتی ہیں، آپ مدینے کے مسافر بنیں اور میرے مصطفیٰ کی مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھ لینا تو اب میرا رب 50,000 نمازوں کا ثواب دے گا، اس لیے کہ ہے یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد، لیکن اس مسجد کے کیا کہنے، آج تو مساجد پہ بڑا خرچ کیا جاتا ہے نا، آج تو مسجد نبوی بھی بڑی خوبصورت ہے، آج تو پورا مدینہ مسجد میں آ گیا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، ہیروں کی اینٹ بنا کے مسجد بنائی جائے، سونے کی ٹائل بنا کے فرش لگایا جائے، لولو مرجان مونگیے زمرد ان سے مسجد کی سجاوٹ کی جائے، اور پوری دنیا سے حسین زلفوں والے، حسین چہروں والے، پیارے قد کاٹھ والے لوگ پکڑ کے بٹھا دیے جائیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ عطروں کا چھڑکاؤ کر دیا جائے، مگر پھر بھی اس مسجد کا مقابلہ نہیں کہ جس کے ننگے فرش پہ نہ کالے رنگ والا بلال بیٹھا کرتا تھا، کیونکہ اسے نسبت میرے مصطفیٰ کی ملی ہوئی ہے۔ تو حضرات گرامی، نسبتیں بہت عظمتیں دیتی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، کوئی سلسلہ چشتیہ ہے، کوئی قادریہ ہے، کوئی نقشبندیہ ہے، اب دیکھیں نسبتیں کیسی ہیں، کسی کو علی نے نسبت دی ہے، کسی کو ابو بکر نے نسبت دی ہے، اب علی کو بھی نسبت سونے محمد سے ہے، ابو بکر کو بھی نسبت سونے محمد سے ہے، تو تمام سلسلوں کو عزتیں ملی، اصل ساری نسبت محمد کا فیض ہے۔ تو رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو ایک تو یہ بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ رمضان میں ہی نماز فرض نہیں، غیر رمضان میں بھی نماز فرض ہے۔ اس کے بعد رمضان کے لیے جو استقبال کے طور پہ آج پہلی بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، کیونکہ آج سے پلاننگ شروع ہو جائے گی کہ سحری کے وقت کب اٹھنا ہے، سحری کے وقت کب اٹھنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی گھر والے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ 4:30 بجے اٹھیں گے، اب باپ نے اپنے فون پہ الارم لگا لیا، ماں نے اپنے پاس گھڑی رکھ لی، اس پہ الارم لگا لیا، کلاک پہ الارم لگا دیا، بیٹے نے، بہن نے، بھائی نے، سب نے اپنے اپنے فونوں پہ الارم لگا لیا۔ اب 4:30 بجے اٹھیں گے، کوئی دہی لینے کی فکر میں، کوئی نان لینے کی فکر میں، کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے۔ تو اگر گھر میں بیٹھ کے تھوڑا سا اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ 4:30 کی بجائے 4:15 کا الارم لگاتے ہیں، سارے اٹھیں گے، دہی جو لینے جائے گا وہ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل تہجد پڑھے گا۔ ماں نے کچن میں چولہا بعد میں جلانا ہے، سنت فاطمہ کو پہلے اپنانا ہے، 2 رکعت نفل تہجد گھر میں سارے پڑھیں گے، تاکہ 29 یا 30 دن ہر روز آپ نیند کو اپنے سے دور کر کے، پانی سے وضو کر کے، سحری کھانے سے پہلے جب آپ 2 رکعت نفل پڑھیں گے تہجد کے، تو 29 یا 30 دن کی یہ محنت آپ کو اور کچھ دے نہ دے تہجد کے سجدوں کی لذت دے جائے گی، تہجدوں کے سجدوں کا عادی بنا جائے گی۔ پھر انشاءاللہ عید کا جو چاند والی رات ہوگی نا، اس رات کو بھی آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے اور صبح آپ کو عید کی خوشیوں کے مزے ہی آ جائیں گے، کیونکہ اس صبح عید کی جو ہوئی ہے، اس رات کی فجر سے پہلے بھی ہم نے رب کو سجدہ کیا ہے، اور تہجد کا عادی اس لیے بنے کہ تہجد عبادت میں لاڈلی عبادت ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ فرض ہے، یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں بہن بھائیوں کی تعداد 8-9 ہے، لیکن 8-9 ماں باپ کو سارے ہی پیارے ہوتے ہیں، مگر ان میں لاڈلا کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے ماں کو منانا کیسے ہے، بیٹے کو پتا ہوتا ہے، ایک بیٹے کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے باپ کو کیسے راضی کرنا ہے، وہ لاڈلا ہوتا ہے۔ یہ جو تہجد کے سجدے ہیں نا، یہ بڑے لاڈلے ہیں۔
آپ تہجد کے سجدوں کو اپنائیں، یہ ساری مشکلیں رب سے حل کروا دیں گے۔ یہ لاڈلے سجدے ہیں۔ آپ صوفیاء کرام کی زندگی کو اٹھائیں، آپ اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ میں ان ولیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن ولیوں کی چال میں بھی سونے محمد کی سنت کا رنگ نظر آتا ہے۔ میں ان پیروں کو مانتا ہوں، میں یہ ڈب کھڑبے لوگوں کو، یہ تماشے کرنے والے لوگوں کو، میں اس بندے کو مانتے ہی نہیں کہ جو پیر بھی اپنے آپ کو کہے اور اسے نماز نہ آتی ہو، میں اسے پیر ہی نہیں مانتا۔ جو پیر بھی کہے اور اس کے چہرے پہ نبی کی سنت نظر نہ آئے اور یہ بھی کہہ دوں میں نہیں اسے پیر مانتا۔ جو پیر بھی اپنے آپ کو کہتا ہے حسین والی غیرت نہیں رکھتا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تہجد کے سجدوں کا صوفیاء سے پوچھئے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو رات کو اٹھتے ہیں، میرے رب نے ان کا ذکر کیا۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ جو راتوں کو اٹھتے ہیں سجدے میں ہوتے ہیں، قیام میں ہوتے ہیں۔ تو ایک رمضان میں اپنے آپ کو تہجد کا عادی کیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، اپنے اوقات کو جو ان میں آپ کام کرتے ہیں اوقات میں، ان میں تھوڑی کمی لائیں اور زیادہ وقت قرآن کو دیں، زیادہ وقت درود کو دیں، زیادہ وقت اللہ کے ذکر کو دیں۔ ہمیں نا بڑی سوچی سمجھی سازشوں کے تحت قرآن سے بھی دور کر دیا، درود کلمہ سے بھی دور کر دیا، اور ذکر کی لذتوں سے بھی دور کر دیا۔ انسان کو ہر آن اپنا رب یاد رہنا چاہیے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے نا ایک بات سمجھائی۔ وہ امت کے پہلے ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کے اپنے تک اور اپنے سے لے کے قیامت تک جو ولی گزرے ان کا بھی اور جو آئیں گے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ اصل ولی کا پیغام کیا ہے۔ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا، اب جس نے ذکر کی لذت چکھی نہیں، اسے کیا پتا کہ ذکر کی لذت پینے والے جب پھڑکتے ہیں تو اس میں لذتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اب جس نے ذکر کی لذت ہی نہیں چکھی اسے کیا پتا۔ جس نے رب کا نام ہی نہیں جپا، جس نے رب کے نام کی مالا ہی نہیں جپی، جسے لذت ذکر کا پتہ نہیں، لذت قرآن کی تلاوت کا پتہ نہیں، اسے کیا پتا کہ یہ کیا کمال چیز ہے۔ جب لذت ذکر اور لذت تلاوت آ جائے پھر گلے پہ خنجر بھی چلے تو ذکر نہیں رکتا۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد پڑھایا، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا، مرن تو پہلے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا۔ تو
تو جب لذت ذکر ملے، لذت عبادت، تو اپنے آپ کو نہ تہجد کے سجدوں کا، عبادت کا، قرآن کی تلاوت کا، اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے وقت میں سے قرآن، عبادت، ذکر کے لیے وقت نکالیں گے۔ اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں۔ وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے کوشش کریں اور رمضان میں مکمل پابندی کریں کہ انٹرنیٹ سے تھوڑا سا دور ہو جائے۔ موبائل، انٹرنیٹ، ان چیزوں سے تھوڑا سا دور ہو جائے۔ اگر آپ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھیں، اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، تو جہاں بہت ساری باتیں پتہ چلیں گی، وہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلے گی کہ جب ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا تھا تو زبان پہ ذکر ہوتا تھا۔ جب ہاتھ میں موبائل نہیں ہوتا تھا تو پھر نظر موبائل کی سکرین کو تلاش نہیں کرتی تھی، قرآن کے صفحوں کو تلاش کرتی تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں دیکھنا بھی عبادت ہے، ہم وہ لذتیں لینے سے معروم رہ گئے، وہ عبادت کرنے سے معروم رہ گئے۔ اب میرے آقا کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں دیکھنا بھی عبادت۔ صحابہ نے عرض کی آقا وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز کعبہ شریف پہ اللہ کی خاص 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ خاص رحمتوں میں سے ہر روز 120 رحمتیں۔ اب میری آقا فرماتے ہیں 60 رحمتیں ان میں تقسیم کی جاتی ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں ان میں تقسیم کی جاتی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور 20 رحمتیں انہیں ملتی ہیں جو صرف کعبے کو تک رہے ہوتے ہیں، جو کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا زم زم، اس پانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، اور کبھی آپ کو میرے مصطفیٰ کے دیس کا تحفہ ملے، کبھی وہ تبرک ملے کہ جس نے اسماعیل کے قدموں کے بوسے لیے ہوئے تھے، کبھی وہ تبرک ملے کہ جسے حضرت ہاجرہ کے ہاتھوں کی نسبت بھی ملی ہوئی ہے، کبھی وہ تبرک ملے کہ جس کو میرے محمد نے بھی پیا ہے، حضرت ابراہیم نے بھی پیا ہے، کبھی وہ تبرک ملے کہ جس تبرک کو فاطمہ زہرا سے بھی نسبت ہے اور صدیق اکبر سے بھی نسبت ہے، کبھی وہ تبرک ملے کہ جس کو پینا میرے نبی کے صحابہ کی بھی سنت ہے، میرے نبی کی آل کی بھی سنت ہے، وہ تبرک ملے تو اسے کچھ دیر دیکھا کرو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں اسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تیسری چیز حضور فرماتے ہیں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ماں باپ کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، ایک اور حدیث ملا کے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تو بوڑھے ماں باپ کا وہ چہرہ کہ جس پہ چوریاں بھی پڑی ہیں، جو زمانے کے نشیب و فراز کی وجہ سے پریشانیوں کا ایک مرکز بھی ہے، اس کو دیکھ کے خوش تو ہو جا، رب تجھے حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اب ماں باپ کو دیکھنا۔ اور پانچویں چیز حضور فرماتے ہیں عالم با عمل کو دیکھنا۔ اب عالم با عمل سے مراد ولی کامل۔ اب یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہم نے ولی کی پہچان علم سے نہیں کرائی، کرامت سے کرائی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ کمال دکھاتا ہے۔ اب کسی نے تسبیح ایسے پھیر کے چھو کی اور 4 بندے کرائے کے بٹھائے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم ٹھیک ہو گئے، تو لوگوں نے اسے ولی مان لیا، حالانکہ چھو کر کے کیل نکالنے والا ولی نہیں، نظر ڈال کے دنیا نکال کے محمد کی محبت ڈالنے والا ولی ہوتا ہے۔
یاد رکھیں کہ ہم قرآن و حدیث کو معیار بنا کے جب آگے چلیں گے نا، قرآن اور حدیث نے ولی کی پہچان کرامت سے نہیں کرائی، علم سے کرائی ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اب وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ولی کا تعارف اللہ فرماتا ہے، کرا رہا ہے کہ وہ بولا جسے کتاب کا علم دیا گیا تھا، اور علم کے بغیر فقیری نہیں۔ سلطان باہو نے فرمایا کہ با علموں جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ ہمارا علماء کا ایک فریضہ ہے، ایک ڈیوٹی ہے کہ یہ جب بھی غوث اعظم کی محفل کا اشتہار چھاپیں تو القابات جتنے بھی دیں، لیکن شیخ الحدیث بھی ساتھ لکھا کریں، کیونکہ ولی ہو اور علم سے پیار نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے آستانوں کو دیکھیں، ترنول کو دیکھیں تو وہاں کتنے شیخ الحدیث بچوں کو محمد کی حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ جائیں راوی ریحان جا کے دیکھیں، جہاں بھی اولیاء کرام کے مراکز ہیں، جب تک حضور مہر علی شاہ گوڑلے میں تھے تو کالا کالا رسول اللہ کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ وہ کتنے تصوف کے پیاسے حضرت مہر علی شاہ کے پاس حضرت محی الدین ابن عربی کی کتابیں تصوف پہ جو آپ نے لکھی تھی وہ پڑھنے اور سمجھنے آیا کرتے تھے۔ حضور پیر سیال کو دیکھیں، حضور پیر پٹھان کو دیکھیں، داتا علی حجویری کو دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھیں، آپ کسی بھی کامل پیر کو لے لیں، اس میں ذکر کی لذتیں بھی نظر آئیں گی، قرآن و حدیث کے علم کی مٹھاس بھی نظر آئے گی۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ حضرات سے کہ انٹرنیٹ سے تھوڑا سا دور ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے کیونکہ قرآن موبائل میں لوڈ کر لیا ہے، انسٹال ہو گیا قرآن، تو ہم اسی سے پڑھیں گے۔ اب علماء بھی مشائخ بھی بیٹھے ہیں، علماء نے اجازت دی ہے کہ موبائل سے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ موبائل سے رمضان میں دور رہیں، کیونکہ آپ اس موبائل کو چاہے یہ 5 لاکھ یا 11 لاکھ کا بھی ہو پکڑیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، مگر جلد پھٹی بھی ہوئی نا تو قرآن کو پکڑتے جائیں گے تو اسے پکڑنے کا بھی اللہ ثواب عطا فرما دے گا۔ پھر موبائل کی سکرین پہ جب آپ قرآن آن کریں گے اس کو، تو آپ کو پتا ہے کہ میں اسے ہاتھ بھی ذرا آرام سے لگاؤں گا، میری انگلی کے انگوٹھے کے نشانات، انگلی کے نشانات، یہ فنگر پرنٹس یہ اس پہ آ جائیں گے تو سکرین ذرا دھندلی ہو جائے گی۔ تو جب آپ انگوٹھا لگانے سے ڈریں گے تو چمی کب دیں گے؟ یہ تو پھٹی ہوئی جلد کی کمال ہے نا، کہ چاہے وہ جلد پھٹی ہو لیکن قرآن کھلتا بعد میں ہے، چمیاں پہلے دی جاتی ہیں، پیار پہلے دیا جاتا ہے، ہونٹوں سے پہلے لگایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھو کہ موبائل سے قرآن پڑھا، ہو گئی تلاوت، لیکن جب اس قرآن کو پکڑو گے تو پکڑنے کا ثواب الگ ہے، چومیوں کا ثواب تجھے الگ ملے گا، اور جب چومو گے نا تو چومنے کے بعد دل کرے گا یہ رب کا کلام ذرا آنکھوں پہ بھی نہ لگا لیا جائے، ذرا یہ سر پہ بھی نہ لگا لیا جائے۔ اب اگر آپ موبائل تھوڑی دیر کے لیے بند کرتے ہیں تو اسے جیب میں ڈالیں گے، مگر قرآن تھوڑی دیر کے لیے بند کریں گے تو سینے کے ساتھ لگا لیں گے۔ اب جب یہ رب کا کلام سینے کے ساتھ لگے گا، اس کے خلاف سے لگی دھول بھی تیرے سینے کو منور کرنے کا سبب بن جائے۔ تو بہت ساری برکتیں ہیں، موبائل سے دور رہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ اجازت ہے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں موبائل سے، مگر جو برکتیں قرآن کتابی شکل میں آپ کو دے گا نا وہ ایسے نہیں ملیں گی۔ تو انٹرنیٹ سے تھوڑا سا دور رہیں۔ میں اسی زبان میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں،
آپ نے اگر انٹرنیٹ کا چسکا لینا ہے تو گوگل کے نیٹ کا چسکا نہ لے، پھر مدینے کے کنیکشن کا چسکا لے۔ وہ موبائل سامنے نہ رکھیں، اپنے دل کو موبائل بنائیں۔ انٹرنیٹ وہ جو گھر میں لگا ہے اسے چھوڑیں، اپنے ایمان کے کنیکشن کو مکین گنبد خضرا کے ساتھ ملا کے پھر عرض کریں آقا رمضان کا مہینہ بھی ہے، رحمتیں بھی برس رہی ہیں، میں نے درود بھی پڑھا ہے، اب بس التجا یہ ہے آساں اکھیاں نو درشن دیاں رہندیاں، میرے لب تے دعاواں مدینے دیا، دل مدینہ مدینہ پکارے میرا، ویکھاں جا کے فضاواں مدینے دیا۔ تو اس کے بعد ایک اور ضروری بات کہ رمضان میں گھر والوں سے یہ بات کہیں، انہیں بتائیں، التجا کریں کہ اگر 10 بندے گھر میں افطاری والے ہیں تو 11 کی بنائیں، ایک کسی غریب کو دی جائے، لا کے رکھ دیں۔ کوئی نمازی جسے گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے وہ یعنی افطاری کا چاہے ایک بندے کو کھجور کھلا کے افطاری کرائیں، مگر ضرور کرائیں۔ اور سب سے آخری بات، اور میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ اسی پہ عمل ہو گیا تو زندگی جنت بن جائے گی، اور اگر عمل نہ کیا تو پورا قرآن اور حدیث کے ذخیرے کے لیے نہ رکھیں۔ ہمارے یہاں جلی ہوئی چیز رکھ دیتے ہیں، کوئی کہے گا نا اللہ کے نام پہ دو تو ہم اسے دے دیں گے، اگر دینا ہے تو اچھی چیز دیں، پھر عزت کے ساتھ دیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے گھر میں جب کوئی آدمی آتا صدا لگاتا تو میرے والد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کے جاتے ہیں اور مجھے دے کے کہتے بیٹا اس کو دو، اور جب میں اس غریب کو وہ دیتا یعنی اولاد کو دینے کی عادت بنے، اولاد کو دینے کا طریقہ آئے، تو جب میں دیتا تو ادھر آپ اس مانگنے والے کی پیشانی کو چومتے، اس کی پیشانی کو چومتے۔ میں نے پوچھا حضرت یہ مانگنے والا آتا ہے تو پیشانی کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا بیٹا پہلی وجہ تو یہ ہے مانگنے والے کو پتہ چلے دنیا میں جب عزت ملتی ہے تو محمد کے گھر سے ملتی ہے، مصطفیٰ کے گھر سے عزت ملتی ہے، اور غلاموں کو تربیت ہو جائے کہ کسی کو دو تو اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے، اس کو ایسے دو پتہ چلے کہ باپ بیٹے کو دے رہا ہے، بھائی بھائی کو دے رہا ہے، کزن کزن کو دے رہا ہے۔ اور دوسری بات بیٹا وہ آتا ہے صدا لگاتا ہے اللہ کے نام پہ دو، میں دیتا ہوں تو میں نے اسے دنیا دی، اس کے بدلے میں اللہ آخرت بہتر کرتا ہے، تو جو میری آخرت بہتر کرنے کا سبب بنے میں اس کا ماتھا بھی نہ چوموں۔ یہ صوفیاء کا مزاج، یہ اہل اللہ کا طریقہ، تو رمضان میں خوب برکتیں کمائیں لیکن ان برکتوں کو سنبھالیں۔ رمضان ختم ہو تو نماز ختم نہیں ہو جاتی، تلاوت ختم نہیں ہو جاتی۔ میرے آقا نے اسی لیے فرمایا کہ جب کوئی قرآن کا ختم کرے اور والناس پڑھے تو وہاں رکے نہیں بلکہ پہلے پارے کی چند آیات پڑھ لے تاکہ وہ دوبارہ شروع کرنے کا اسے مزاج بن جائے۔ تو قرآن کو اسی طرح پڑھیں اور چاہے پورے رمضان میں ایک پارہ پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں کہ رب کا پیغام ہے کیا، اللہ کا حکم کیا ہے۔ میں حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ اکثر گاہے بگاہے لوگوں کو بلا کے کوشش کرتے ہیں کہ پیغام قرآن سنا کے دل و دماغ معطر کیا جائے اور ذکر کرا کے اندر کی گندگیوں کو دور کر کے مصطفیٰ کی محبت کا اجالا کیا جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔